اچھا، کبھی سوچا ہے کہ عظمت کا یعنی بڑائی کا اصل معیار کیا ہوتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی زبردست کہانی سنیں گے جس میں ایک بہت بڑے پیغمبر یہ جاننے نکلتے ہیں کہ جنت میں ان کے ساتھ کون ہوگا، اور جواب انہیں ایک ایسی جگہ لے جاتا ہے جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک سوال سے، ایک ایسا سوال جو سیدھا کائنات کے رب سے پوچھا گیا تھا، اور پوچھنے والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ پیغمبر جنہیں اللہ سے براہ راست بات کرنے کا شرف حاصل تھا۔ ان کی بس ایک خواہش تھی کہ وہ جان سکیں کہ آخر جنت میں ان کا ساتھی کون ہوگا۔ دیکھیں، اس کہانی کے جو مرکزی کردار ہیں نا، وہ ہیں حضرت موسیٰ، جنہیں کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے بات کرنے والا۔ تو جب اتنی بڑی ہستی کوئی سوال کرتی ہے تو وہ صرف تجسس نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے سچائی جاننے کی ایک گہری تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک مقبولیت کا اصل پیمانہ آخر ہے کیا۔ لیکن جو جواب آیا نا، اس نے تو سب کچھ بدل دیا۔ ان کا ساتھی نہ کوئی بادشاہ تھا، نہ کوئی بہت بڑا عالم، اور نہ ہی کوئی بہادر جنگجو، بلکہ وہ تھا ایک عام سا کسائی۔ یہیں سے اس کہانی کا اصل راز اور سسپینس شروع ہوتا ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو حکایت ہے نا، یہ اسرائیلیات کا حصہ ہے۔ یہ وہ قصے ہیں جو پچھلی آسمانی کتابوں سے ہم تک پہنچے ہیں۔ ان کا مقصد تاریخ بتانے سے زیادہ گہرے اخلاقی اور روحانی سبق سکھانا ہوتا ہے، بھلے ہی ان کی سند حدیث کی طرح نہ ہو۔ تو چلیے ہم بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ اس سفر پر نکلتے ہیں۔ اللہ کا جواب ملنے کے بعد وہ خود اس شخص کو ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں جس کا رتبہ تو اتنا بڑا تھا، لیکن دنیا کے نظر میں وہ صرف ایک کسائی تھا۔ حضرت موسیٰ اس قصبے میں پہنچتے ہیں، بازار کی رونق میں اس کسائی کو ڈھونڈ نکالتے ہیں، اور پھر وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگتے ہیں۔ اس کے ہر کام، ہر حرکت کو پرکھتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ بھئی آخر اس کی کون سی ایسی ادا ہے جو اللہ کو اتنی پسند آ گئی۔ سارا دن گزر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں کہ وہ کسائی واقعی ایک ایماندار اور محنتی آدمی ہے، ہر گاہک کو پورا حق دیتا ہے، اور دن ختم ہونے پر اچھے سے گوشت کا ایک حصہ لے کر گھر چلا جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا جو اسے ایک پیغمبر کا ساتھی بنا دے۔ راز اب بھی راز ہی تھا۔ اصل کہانی تو اب شروع ہونے والی تھی۔ جب دن کے اجالے میں کوئی جواب نہیں ملا تو حضرت موسیٰ نے رات کا انتظار کیا۔ انہوں نے اس کسائی سے کہا کہ کیا وہ آج رات اس کے مہمان بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اصل عبادت تو اکثر گھر کے خاموش کونوں میں ہی ہوتی ہے۔ اس کسائی نے بھی، بھلا آدمی تھا، کھلے دل سے اس اجنبی مسافر کو خوش آمدید کہا۔ یہ کہانی کا وہ موڑ تھا جہاں دنیا کی نظروں سے چھپا ہوا ایک ایسا عمل سامنے آنے والا تھا جو تقدیریں بدلنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ اس کسائی نے گھر کے ایک کونے سے ایک بڑا سا ٹوکرا اتارا۔ جب حضرت موسیٰ نے اس میں جھانکا تو وہ حیران رہ گئے۔ اس ٹوکرے میں ایک انتہائی کمزور، بے بس اور بہت بوڑھی خاتون تھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے جو منظر دیکھا وہ سچ میں عبادت کی انتہا تھی۔ اس نوجوان نے اس بوڑھی خاتون کو ایسے سنبھالا جیسے وہ کوئی نازک سی چیز ہوں، محبت سے ان کا چہرہ صاف کیا، اپنے ہاتھوں سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھلائے، اور پھر ان کے کپڑے اور جگہ صاف کی۔ اس کی ہر حرکت میں خلوص تھا، محبت تھی، اور بے مثال صبر تھا۔ اب وقت تھا اس راز سے آخری پردہ اٹھنے کا، کیونکہ اس خاموش خدمت کے بعد کچھ ایسے الفاظ ادا ہوتے تھے جو سیدھا آسمان تک پہنچتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے غور کیا کہ جب بھی وہ نوجوان اپنی خدمت پوری کرتا تو وہ بوڑھی خاتون، جو کہ اس کی ماں تھی، آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ کہتی، اور یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں تھا، یہ روز کا معمول تھا۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا تھی، اے میرے اللہ، میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ ابن عمران کا ساتھی بنا دے۔ جی ہاں، یہی تھی وہ دعا، یہی تھا وہ عمل جس نے ایک عام سے کسائی کو اللہ کے پیغمبر کا پڑوسی بنا دیا تھا۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت موسیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اس نوجوان کو گلے سے لگایا اور کہا، اے اللہ کے نیک بندے، مبارک ہو، میں ہی موسیٰ ہوں، اور اللہ نے تمہاری ماں کی دعا قبول کر لی ہے۔ تمہاری یہی خدمت وہ عبادت ہے جس نے تمہیں یہ مقام دیا ہے۔ تو اس زبردست کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آئیے ان اہم اصولوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو اس قصے کی اصل روح ہیں۔ اس کہانی میں 3 بہت بڑی سچائیاں چھپی ہیں۔ پہلی، ماں کے دل سے نکلی ہوئی سچی دعا عرش تک کو ہلا دیتی ہے۔ دوسری، اللہ کے ہاں عہدے اور اسٹیٹس نہیں دیکھے جاتے، بلکہ نیت اور خلوص دیکھا جاتا ہے۔ اور تیسری، والدین کی خدمت دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی ضمانت ہے۔
یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور ہماری توجہ کے سب سے زیادہ محتاج ہوں، اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بہترین راستہ ہے۔ انہیں خوش رکھنا اصل میں اپنی جنت کو سنوارنا ہے۔ تو چلیں آج خود سے یہ سوال پوچھتے ہیں، ہماری زندگی کا وہ کون سا چھپا ہوا عمل ہے، وہ کون سی خاموش نیکی ہے جو ہم صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور جو شاید ہماری تقدیر کا سب سے روشن ستارہ بن جائے۔